اس کے ساتھ ساتھ فولکلورسٹ ہے، محقق ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے علامہ اقبال کو پشتو زبان میں، پشتون سوسائٹی میں متعارف کرانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو میں گزارش کروں گا محترم نور الامین یوسف زئی صاحب سے کہ وہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے یار افکار کو اس کی نئی کتاب پر، اس کی نظموں کے اس مجموعے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو شہید بھٹو کا جو ادارہ ہے، ان کا بہت زیادہ مشکور ہو کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو، ہمارے یار کو اتنی عزت دی اور اس کی کتاب کا، اس کی تقریبی رونمائی کا انہوں نے پروگرام یہاں پر رکھا. میں اکثر جب کسی کتاب کی تقریبی رونمائی ہوتی ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن کسی گھر میں آتی ہے اور جب اس کو بٹھایا جاتا ہے چارپائی پر، پلنگ پر، تو اگر وہ خوبصورت نہ ہو تو جو گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ اس کو خوش رکھے، اس کی نصیب کو اچھی کرے. کبھی یہ نہیں کہتی کہ اس کی ناک اچھی نہیں ہے، ستواں نہیں ہے، اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہے. تو یہ جو تقریبی رونمائی ہوتی ہے، اس میں کتاب کے حوالے سے اس کا تعارف ہونا چاہیے، یعنی زیادہ لمبے مقالے نہیں ہونی چاہیے. تو اچھی بات ہے کہ سب دوستوں نے مختصر تاثرات پیش کیے، اور خاکہ تو بہت خوبصورت تھا طیب اللہ خان کا. ایسا ہے کہ رحمان بابا کا ذکر ہوا، ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ دا دستور دے چل درد از بیرگے خیجی، دا دستور دے چل درد از بیرگے خیجی، گنی سعود رحمان دا شاعر ہے. یہ دستور ہے کہ درد سے آہ نکلتی ہے، ورنہ رحمان کا شاعری کے ساتھ کیا علاقہ. تو اقبال حسین افکار کو میں تقریباً 30 سال سے جانتا ہوں، اور اس کی ادبی عمر 40 سال ہے میرے خیال میں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی شخصیت کی کئی جہت ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک فعال ادبی شخصیت ہے. اسلام آباد میں یہاں پر جتنی بھی ادبی تقاریب ہوتی ہیں، اس کی جان ہے، اور اس کے انعقاد میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، تقریباً 40 سال سے اپنے دوستوں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ اس سلسلے میں خدمات انجام. تو وہ اقبال حسین، کیونکہ انہوں نے اپنی رپورتاج کے ذریعے اور اپنے تذکروں کے ذریعے تقریباً آج کے دور میں جتنی بھی ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ہمارے نمائندہ ادیب اور شاعر ہیں، ان کو انہوں نے محفوظ کر دیا. یہ ہی از دا کسٹوڈین آف پشتو لٹریچر اینڈ ہسٹری آف دا پشتو لٹریچر. تو یہ ہمارے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اپنے مجموعے بہت کم آئے ہیں، کیونکہ اس کے میں ہمارے گاؤں میں ایک بچہ تھا تو وہ ریوڑ چرایا کرتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے، تو اس نے کہا کہ میں قومی کام کرتا ہوں. تو یہ قومی کردار ادا کرتا ہے. تو یہ میں اس پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا، اس کی شاعری کا جو مجموعہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ 2-3 باتیں کر دوں. مثال کے طور پر اس کی جو نظمیں ہیں اور اس کی جو موجودہ شاعری ہے اس کتاب میں، یہ تقریباً 4 دائروں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا دائرہ اس کا یہ ہے کہ اس نے جو پختونخوا میں اور اس ملک میں عمومی طور پر پختونخوا میں خصوصی طور پر جتنی بھی سانحات ہوئی ہیں گزشتہ 20 سال میں، تقریباً جتنے سانحات، حادثات اور واقعات ہوئے، ان کو انہوں نے محفوظ کیا ہے اپنی نظموں میں. دوسرا دائرہ اس کا یہ ہے کہ پشتونوں اور اس ملک کی جتنی بھی ایسی شخصیتیں تھیں جو قابل ذکر شخصیت ہے، وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو یا ادبی، انہوں نے ان تمام کو محفوظ کیا. اور ان شخصیتوں کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی کردار کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے شہید بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بہت خوبصورت نظم لکھی ہے. تو جب بے نظیر بھٹو آ رہی تھی ملک، تو
کسی نے باچا خان بابا سے ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ آپ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر ایک جملہ کہا کہ یہ بے نظیر جو ہے یہ ایک ذہین اور بہادر بچی ہے، کہ یہ ایک ذہین اور بہادر بچی ہے۔ اس ایک جملے میں تقریباً پوری کتاب اس کی زندگی کے حوالے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، ان شخصیات میں سے ایک افضل خان لالا کی شخصیت ہے۔ تو افضل خان لالا وہ شخصیت ہے جب ان کے علاقے میں سوات میں جب دہشت گردوں نے آگ اور خون کا کیل گرم کیا ہوا تھا، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی تھی، تو ان پر دباؤ بھی ڈالا گیا، ان کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ آپ اپنا گھر اور اپنا حجرہ چھوڑ دیں، اپنی مٹی کو چھوڑ دیں، لیکن لالا نے موت کو تو قبول کیا، لیکن اس نے اپنی مٹی کو اور اپنے گھر اور اپنے حجرے کو نہیں چھوڑا۔ تو جب اس کو ہم ہمارے دوست ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ادبی جرنیل ہے، تو یہ وہ جرنیل نہیں ہے جو لوگ ہمارے ملک میں چار جیم کی بات کرتے ہیں، نہیں، یہ اصل میں خدائی خدمتگار تحریک میں جب کوئی خدائی خدمتگار استقامت کا پہاڑ ثابت ہوتا، خدمت کا پہاڑ ثابت ہوتا، تو اسے جرنیل بنایا جاتا۔ تو یہ اصل میں ادبی حوالے سے خدائی خدمتگار تحریک کا ایک تسلسل ہے، یعنی اس جرنیلی کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیتاب صاحب نے اس کی باڈی لینگویج کو اور اس کی فعالیت کو دیکھ کر اور اس کے انداز بیاں کو دیکھ کر ان جرنیلوں کی قطار میں ان کو کھڑا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر روحانی بھی ہیں جو ابھی زندہ ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا ہے اپنی زبان کے لیے، اپنی قوم کے لیے کہ وہ مثالی کردار ہے۔ تو ان لوگوں پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں سے بھی زندگی اور فن کے حوالے سے ان کے نقطۂ نظر کا وہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھا دائرہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگا جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، کہ وہ انہوں نے صرف حادثات نے اپنی رفیق حیات کے حوالے سے انڈائریکٹ ایک ایسی نظم لکھی ہے جس میں ان کی اندر کی احساسات اور جذبات وہ بالکل میری بیٹی کے حوالے سے بالکل ایک چشمے کی طرح امٹ پڑے ہیں۔ میں بیٹی اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی جو بیگم ہے اس نے مجھے بابا کہا ہے اور یہ میری بیٹی بنی ہوئی ہے۔ تو جتنی بھی وہ اس قسم کی نظمیں ہیں جنہوں نے کیفیتوں پر لکھا ہے، وہ اصل میں یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، یہ لطیف ہوتی ہیں، لیکن الفاظ یہ کثیف ہیں۔ تو الفاظ کا اور کیفیات کا رشتہ بنانا اور نظم کی پیرائی میں غزل تو آپ سب شاعر ادیب اکثر بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو غزل کا شاعر ہوتا ہے یہ اپنی باطن میں سفر کرتا ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ یہ قطرے میں دجلہ کو دیکھتا ہے، لیکن جو نظم کا شاعر ہوتا ہے وہ قطرے سے دجلہ بناتا ہے، یعنی وہ خارج کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تو انہوں نے جو نظمیں لکھی ہے، جو شخصیات پر لکھی، وہ تو بہت آسان کام تھا۔ مثال کے طور پر جو حادثات، مثال کے طور پر APS کی بچوں کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو درد ہے اس کو میں نے نغمہ بنایا ہے۔ اور یہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیل جبران کہا کرتے تھے کہ شاعری کی تخلیق ایک خوبصورت مسکراہٹ سے ہوئی ہے، لیکن اگر اقبال حسین افکار کی سرزمین پر کوئی آئے اور یہ آگ اور خون کا جو کیل گرم ہے اس کو دیکھے تو یہ کہے گا کہ نہیں، شاعری کی تخلیق تو ایک درد بری آہ سی ہوئی ہے۔ تو اس کی شاعری کو نظر آئے گی۔ اور ظاہر APS کا جو واقعہ ہے وہ تو بالکل پشتونوں کا ایک کربلا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو رومانی نظمیں ہیں اس کی، وہ بھی بہت خوبصورت نظمیں ہیں۔ خاص طور پر ان رومانی نظموں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اقبال حسین افکار کے اندر ایک معصوم بچہ بھی ابھی تک زندہ ہے اور ایک رومانی شخص بھی زندہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ قائم و دائم رہے۔ میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور اپنے دوست کو، اپنے یار کو بار بار مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کام بھی کرتا رہے اور 70 80 سال 90 سال تک یہ سلسلہ جاری رکھے۔ تو میرے خیال میں وہ جو ارسطو نے کہا تھا کہ میں بوتیکا لکھ رہا ہوں،